باغوں کا شہر ہے لاہور، تو لاہور میں اتنے باغ ہونے کے باوجود بھی اسموگ پر تو کوئی اثر اس کا نہیں ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کیا اتنے درخت بھی موجود ہو شہر کے اندر؟ جی نہیں، فرق پڑتا ہے درختوں سے اوبیسلی، کیونکہ درخت فضا کو صاف کرنے میں مدد کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اسموگ کا حل درخت لگانے میں ڈھونڈیں تو وہ ایک بالکل ہی غلط آئیڈیا ہے. اور اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں اتنے درخت لگانے پڑیں کہ شہر میں کوئی جگہ ہی نہ بچے. ٹھیک، تو یعنی اچھا مریم ٹری منصوبہ یہاں پر کامیاب نہیں ہو سکتا؟ نہیں. اچھا سارا، پہلے تو ہم بات کریں کہ اگر پچھلے کچھ سالوں کی تو لاہور ہی سب سے زیادہ اس کا شکار ہوتا تھا اسموگ کا. اب ہم نے دیکھا ہے پورا ملک متاثر ہو رہا ہے، بالخصوص اگر پنجاب کی بات کریں تو پورا پنجاب متاثر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ جو حالیہ اسموگ کی لہر ہے اس سے. تو پاکستان میں یہ جو ہے ایک اور بھی مسکنسیپشن تھی کہ جی اسموگ کی جو شدت ہے اس کی سب سے بڑی وجہ بھارت سے جو ہواؤں کے ساتھ داخل ہو رہی ہے اسموگ اور ہمارے پاس آ رہی ہے. اس پر علی بھی ڈیلی بات کریں کہ ایسا نہیں ہے، تو یہ ہم خود رسپانسبل ہے اپنے ماحول کو گندا کرنے کے لیے پھر؟ جی بالکل، I'm glad آپ نے کہا مسکنسیپشن کا الفاظ استعمال کیا، کیونکہ واقعی یہ ہم دونوں ملکوں میں اسموگ کی پرابلم ہے. دلی میں بھی اتنی ہی خوفناک ہے جتنی لاہور میں ہے، لیکن دونوں ممالک جو ہیں اپنی اسموگ کے ذمہ دار خود ہیں زیادہ تر. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہوا کا رخ ایسا ہو جائے کہ کہ لاہور میں دلی کی طرف سے یا انڈیا کی طرف سے اسموگ یا ہوا آئے تو اس کے ساتھ ان کی بھی آلودگی آ جاتی ہے. ورنہ ہماری اپنی وجوہات، ہم اپنے اسموگ کے ہمارے اپنے وجوہات ہیں، جس میں گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں، ٹرکوں سے نکلنے والا دھواں، منسوئی انڈسٹری سے نکلنے والا دھواں، پھر یہ کراپ برننگ، فصلوں کو جلانا، اس کے علاوہ یہ برک کلنز، بھٹے جو ہیں ان سے، اور کنسٹرکشن سے اتنی زیادہ آلودگی پھیلتی ہے. سڑکیں بنانا، پل بنانا، اسپیشلی جب آپ ان کو سردیوں کے موسم میں کریں. بالکل. تو سارا ایک حل تو یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں، بار بار آگاہ کر رہے ہیں اپنی آڈینس کو بھی کہ 80% جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے. تو لیٹس گیٹ ٹو دا پوائنٹ. سب سے پہلے ٹرانسپورٹ کو ہی ٹھیک کیا جائے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرک گاڑیوں پر تو ہم جا سکتے ہیں لیکن سب کے سب افورڈ نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر 2 مہینے کے لیے یہ گاڑیاں بند ہو جائیں تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے جو لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اسکول بند کیے جا رہے ہیں، یونیورسٹیز بند کی جا رہی ہیں، پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی شادیاں بھی نہ کریں. یہ تو ان کے بڑے پرسنل مسائل ہیں، شادیاں کیسے نہیں ہو سکتی اس دوران؟ نہیں بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ اس کے جو حل ہیں وہ اس وقت بڑی ڈراسٹکلی کوئی میجرز جو ہے ان کی بات ہو رہی ہے. لیکن 2 مہینے کے لیے بھی گاڑیاں بند کرنا، تو جس شہر میں پبلک ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم صحیح نہ ہو، اور پبلک ٹرانسپورٹیشن بھی جو ہے وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹیشن ہو، لیکن وہ بھی پھر گرین پبلک ٹرانسپورٹیشن جسے کہتے ہیں، جس میں پیٹرول اور ڈیزل نہ ڈلے، جو ہمارے پاس اس کی سہولت ہی نہیں ہے. اور پر یہ ایک بات ضرور ہے کہ ہم گاڑیوں کا رجحان جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں، کہ اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دن کے مختلف وقتوں میں گاڑیاں جو ہیں وہ لیٹ سے گلبرگ میں 8، لاہور میں گلبرگ کے حصے میں شام کو 4 بجے سے 6 بجے گاڑی نہیں جا سکتی، یا مال روڈ پہ 10 بجے سے 12 بجے گاڑی نہیں جا سکتی، یا پورے لاہور میں رات کو 10 بجے سے صبح 10 بجے تک ٹرک نہ آئے. ان چھوٹی چھوٹی اقدامات سے بھی بہت فرق پڑے گا. اچھا، اور سارا اس کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل رین کا جو ہے وہ پلان تیار کیا جا رہا تھا اور ابھی تک تیاری کیا جا رہا ہے. تو آرٹیفیشل رین اسموگ کے خاتمے کے لیے جو ہے کتنی زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ منسوئی بارش یا آرٹیفیشل رین جو ہے یہ حکومت نے پچھلے سال بھی کی تھی، 16 دسمبر کو کی تھی. بلکہ اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک تو پچھلے سال تو یہ بہت ہی نیا ایک وہ تھا، تجربہ تھا، تو وہ کوئی بالکل ہی کامیاب نہیں ہوئی. بلکہ اس کے منسوئی بارش جس دن کرائی اس کے کوئی 1-2 دن بعد ویسے ہی پبلک ہالیڈے ڈکلیئر ہو گئی، اور اس دن کم اسموگ تھی ایز کمپیئر ٹو جس دن منسوئی بارش کی. لیکن پبلک ہالیڈے کے وقت کیونکہ گاڑیاں نہیں چل رہی تھی. لیکن یہ ہے کہ منسوئی بارش سے اگر وہ کرتے ہیں تو ایک تو یہ بہت ایکسپینسو اقدامات ہے. دوسرا، یہ شہر کے کچھ حصوں میں ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ پورے لاہور میں یا پورے ملتان میں یا پورے پنجاب میں بارش ہو جائے. اور تیسرا یہ کہ بارش ہو بھی گئی تو وہ کچھ گھنٹوں کے لیے اس کے اثرات نظر آئیں گے، لیکن پھر دوبارہ معمول ادھر ہی پہنچ جائے گا. اور بارش کے ساتھ ساتھ ہوا کا ہونا
ہونا بھی ضروری ہے کہ بارش ہو جائے اور اس کے بعد آلودگی جو ہے ہوا میں جو پارٹیکلز ہیں وہ پھر ہوا چلے اور وہ دوسری طرف کو جائیں. اچھا سارا، جو پانی کا چھڑکاؤ ہے اگر انفرادی طور پر لوگ اپنے گھروں کے ارد گرد کرنا شروع کر دیں تو ان کے گھروں کے ارد گرد کی ہوا میں تھوڑی سی بہتری آئے گی یا نہیں آ سکتی ہے؟ اسموگ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. وہ صرف یہ ہے کہ بالکل اگر آپ کے ارد گرد کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے آپ کے جہاں آپ رہتے ہیں اس کے ارد گرد، تو جو ہوا میں گند ہے وہ بیٹھ جائے گا اگر آپ پانی کا چھڑکاؤ کریں گے. لیکن جو ایکچوئل پولوشن یا آلودگی والے جو سبسٹنسز ہیں ہوا میں فضا میں، وہ پانی سے نہیں جائیں گے. اور اگر کوئی آدھا گھنٹہ گھنٹے کے لیے بہتر ہو بھی گیا تو وہ بات وہی وہاں پہنچ جائے گی دوبارہ. تو سارا واٹ وی کین ڈو اس کے لیے، جس طریقے سے ابھی جو حکومت کی جانب سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، مارکیٹس کی ٹائمنگز جو ہے وہ 8 بجے تک کی کر دی گئی ہیں، اسکولز کو اور تعلیمی اداروں کو بند کیا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ رائٹ ڈائریکشن میں ہمارے یہ سٹیپس ہیں؟ اور اس کے علاوہ لانگر رن میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ کتنی زیادہ پلاننگ کی ضرورت ہے؟ کیونکہ یہ تو صرف ہم 1 مہینہ یا 2 مہینے کے لیے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب فوگ آ جاتی ہے اور اسموگ کو ہم بھول جاتے ہیں بالکل ہی، اور اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوتا. جی بالکل، آئی تھنک آپ بالکل صحیح ایپٹلی بات کر رہے ہیں. اس کے طریقہ شارٹ ٹرم میں تو جو ابھی حکومت کر رہی ہے وہ آئی تھنک ڈراسٹکلی ضروری ہے. بچوں کو اس طرح کی اسموگ میں اسکول بھیجنا، کیونکہ بچے اور بوڑھے جو ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پھیپھڑے اتنے ڈیولپ نہیں ہوتے. تو اسکول بند کرنا ضروری ہے. اسکول بند کرنے سے اوبیسلی سڑکوں پہ گاڑیاں کم ہو جاتی ہیں، اس سے بھی افیکٹ ہوتا ہے. حالانکہ اس بار لاہور میں کوئی ایسا افیکٹ نظر آ نہیں رہا. بالکل. لیکن لانگ ٹرم اس کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ ایک پبلک ٹرانسپورٹیشن کی طرف جائیں، گرین پبلک ٹرانسپورٹیشن، الیکٹرک وہیکلز کی طرف جائیں جن کو آپ یا سبسیڈائز کریں یا ان کا کوئی پاکستان میں بنائیں، ان کی قیمتیں کم کریں. پھر آپ جو ہے پرانی گاڑیاں ہونا چاہیے. سائیکلز بہت سارے شہروں میں، یورپ ہمیں دکھائی دیتا ہے ون آف دا موسٹ بیوٹیفل پلیسز آن ارتھ، اور وہاں پر بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں پر لوگ سائیکلوں پر اپنے آفیسز جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی فضا بالکل صاف شفاف نظر آتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سائیکل ہونی چاہیے، سائیکل کے ساتھ ساتھ الیکٹرک رکشے ہونے چاہیے، الیکٹرک بائکس ہونی چاہیے. پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ کو کنسٹرکشن سردیوں کے موسم میں بالکل نہیں کرنی چاہیے کیونکہ تب ہوا جو ہے وہ زیادہ ہی خراب ہو جاتی ہے. جو انڈسٹری ہے ہماری اس پہ فلٹر لگیں تاکہ ادھر سے جو دھواں نکلتا ہے وہ فلٹرڈ دھواں نکلے. بھٹے جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا، یا ان کو میں بند کرنا نہیں کہنا چاہتی کیونکہ وہ روزگاری ان سے کنیکٹڈ ہے، لیکن ان پہ فلٹر لگائیں، ان کو زگ زیگ ٹیکنالوجی کی طرف لے کے جائیں، ان کو شہروں سے دور کریں، آبادی سے دور کریں. کراپ برننگ کا سلوشن ہے، وہ کراپ سیڈر ایک مشین ہے، چائنا ہمیں پرووائڈ بھی کرتی ہے، لیکن وہ جو ایک چھوٹے عام فارمر کے لیے وہ افورڈ کرنا بہت مشکل ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ کوئی طور طریقہ نکالیں کہ وہ فارمرز کو وہ پرووائڈ کریں، چاہے روٹیشنری بیسس پہ اور یا سبسیڈائز کر کے. سارا بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے تمام تر جو پہلو ہیں اس پر روشنی ڈالی ہے اور آپ نے بتایا کہ کیا تدارک ہو سکتا ہے، کیا پاسبل آؤٹ کمز ہیں جو اس سے حاصل کی جا سکتی ہیں آنے والے سالوں میں.